اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس واجب غسل۔ غسل 7 ہیں، واجب غسل 7 ہیں۔ سب سے پہلے غسل جنابت، دوسرا غسل حیض، تیسرا غسل نفاس، چوتھا غسل استحاضہ، پانچواں غسل مس میت، چھٹا غسل میت اور ساتواں وہ غسل جو نظر یا قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو جائے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور اگر چاند یا سورج کو مکمل گرہن لگا ہو اور مکلف جان بوجھ کر نماز یاد نہ پڑھے یہاں تک کہ نماز قضا ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کی قضا کے لیے غسل کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل واجب غسل جو ہیں ہم نے وضو کا پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ غسل کتنی طرح کے ہوتے ہیں جو کہ واجب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مستحب غسل بھی ہیں جو کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ تو 7 طرح کے غسل واجب ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے جنابت کے احکام، یعنی غسل جنابت کب کب انسان پر واجب ہوتا ہے۔ اب کئی خیر آپ کو پتہ ہوگا کہ جنابت کا مطلب کیا ہے، کئی کو نہیں پتہ ہوگا شاید۔ تو یہ غسل جنابت جب میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں اس کے بعد ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ غسل کرے، غسل جنابت، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں 2 چیزوں سے انسان مجنب ہو جاتا ہے، ایک جماع اور دوسرے منی کے خارج ہونے سے، خواہ وہ نیند کی حالت میں نکلیں یا جاگتے میں۔ کم ہو یا زیادہ، شہوت کے ساتھ نکلیں یا بغیر شہوت کے، اس کا نکلنا اختیار میں ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ انسان کی جب بھی منی خارج ہوتی ہے تو اس کے بعد اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ سوئے ہوئے حالت میں ہو یا جاگے ہوئی حالت میں ہو، یا پھر انسان جب جماع کرتا ہے اس وقت، اور جب بھی مطلب وہ اس حالت میں ہو تو اس کے بعد اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل جنابت، ٹھیک ہے۔ پھر کہنا ہے اگر کسی شخص کے بدن سے کوئی رطوبت خارج ہو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا پیشاب یا کوئی اور چیز، اگر وہ رطوبت شہوت کے ساتھ اور اچھل کر نکلی ہو اور اس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو گیا ہو تو وہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے، لیکن اگر ان 3 علامات میں سے ساری کی ساریاں کچھ موجود نہ ہوں تو وہ رطوبت منی کے حکم میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر انسان بیمار ہو تو پھر ضروری نہیں کہ وہ رطوبت اچھل کر نکلی ہو، اس کے نکلنے کے وقت بدن سست ہو جائے، بلکہ اگر صرف شہوت کے ساتھ نکلے تو وہ رطوبت منی کے حکم میں ہوگی، اور وہ رطوبت جو خواتین ملابت یا شہوت انگیز تصورات کے وقت اپنی شرمگاہ میں محسوس کرتی ہیں، اور وہ رطوبت اب اتنی مقدار میں نہ ہو کہ دوسری جگہوں کو آلودہ کرے، پاک ہے اور اس کے لیے غسل نہیں ہے اور وضو کو بھی باطل نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر رطوبت اس قدر زیادہ ہو کہ انزال کہلائے اور لباس کو آلودہ کر دے، جبکہ ساتھ ساتھ عورت ہیجان شہوت کی انتہا کو پہنچ جائے اور مکمل رضامندی ہو تو نجس اور جنابت کا موجب ہے، بلکہ اگر ہیجان شہوت ساتھ نہ بھی ہو تو بھی احتیاط لازم کی بنا پر نجس اور جنابت کا موجب ہے۔ اور ان مقامات پر جہاں عورت شک کرے کہ رطوبت اس حد تک زیادہ پہنچی یا نہیں، یا خود رطوبت کے خارج ہونے میں شک کرے تو غسل واجب نہیں ہے اور وضو اور غسل بھی باطل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ عورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اکثر جو خواتین ہیں انہیں لکوریا کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی پانی نکلتا رہتا ہے، پریگنینسی میں بھی اکثر پانی کیا ہے وہ رطوبت ایسے خارج ہوتی رہتی ہے۔ اب اس کچھ علامات بتا دی گئی ہیں کہ جس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ شہوت کی ہیں یا نہیں۔ وہ مجھے لگتا ہے خود انسان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کب شہوت کے ساتھ رطوبت کوئی خارج ہو رہی ہے یا کب جو ہے بغیر شہوت کے ہو رہی ہے۔ اگر تو ویسے آپ کو لکوریا وغیرہ کا مسئلہ ہے، وہ کوئی رطوبت خارج ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ غسل وغیرہ ضروری نہیں ہے، اور لیکن اگر وہ شہوت کے ساتھ خارج ہو رہی ہے، اچھل کر خارج ہو رہی ہے، یا کیا نام ہے تیزی سے نکل رہی ہے تو وہ منی کا حکم رکھتی ہے، پھر اس کے لیے واجب ہے کہ آپ غسل کریں، یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہنا ہے اگر کسی ایسے شخص کے مخرج پیشاب سے
جو بیمار نہ ہو، کوئی ایسا پانی خارج ہو جس میں ان 3 علامات میں سے جن کا ذکر اوپر مسئلے میں کیا گیا ہے ایک علامت موجود ہو اور اسے یہ علم نہ ہو کہ باقی علامات بھی اس میں موجود ہیں یا نہیں، تو اس پانی کے خارج ہونے سے پہلے اس نے وضو کیا ہو تو ضروری ہے کہ اسی وضو کو کافی سمجھے، اور اگر وضو نہیں کیا تھا تو صرف وضو کرنا کافی ہے، اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب رطوبت تو نکلی ہے لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہے، اس میں صرف ایک جو ہے وہ علامت پائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہہ لیں کہ جو ہے وہ اچھل کر نکلنا، ہم یہ والی علامت سمجھ رہے ہیں کہ یہ نکل رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اسے اس بات کا اب اندازہ نہیں ہے کہ یہ نجس ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گی کہ اگر وضو اس نے کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اسے وضو میں نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر وضو نہیں کیا تو پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے، اس کے لیے الگ سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں منی خارج ہونے کے بعد انسان کے لیے پیشاب کرنا مستحب ہے، اور اگر پیشاب نہ کرے اور غسل کے بعد اس کے مخرج پیشاب سے رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا کوئی اور رطوبت، تو وہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مطلب واش روم میں وہ کہہ رہے ہیں جب جائیں تو آپ پیشاب بھی کریں، اور یہ مستحب عمل ہے، اگر نہیں کرتے لیکن بعد میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی رطوبت ہے تو پھر وہ منی کا ہی حکم رکھتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص عورت سے جمع کرے اور عضو تناسل سپاری کی مقدار تک یا اس سے زیادہ داخل ہو جائے تو خواہ یہ دخول فرج میں ہو یا دبن میں، اور خواہ بالغ ہو یا نابالغ، اور خواہ منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں میں جمع ہے، یعنی اگر ایک انسان جب بھی اس جمع کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پہ غسل واجب ہو گیا، چاہے تھوڑا سا انتقال ہوا ہے، دخول ہوا یا پورا، اس پر غسل واجب ہے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ عضو تناسل سپاری کی مقدار تک داخل ہوا ہے یا نہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ اگر کوئی شخص کسی حیوان کے ساتھ وطی کرے، اچھا یہ ضروری نہیں ہے، پڑھ دیتی ہوں بس میں، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر پوچھ لیجیے گا، اور اس کی منی خارج ہو تو صرف غسل کرنا کافی ہے، اور اگر منی خارج نہ ہو اور اسے وطی کرنے سے پہلے وضو کیا ہو تب بھی صرف غسل کرنا کافی ہے، اور اگر وضو نہ کر رکھا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر احتیاط واجب یہ ہے کہ غسل کرے اور وضو بھی کرے، اور مرد یا لڑکے سے وطی کرنے کی صورت میں بھی یہی حکم ہے، اگر مرد کے ساتھ کرتا ہے پھر بھی یہی حکم ہے کہ غسل کرے۔ پھر ہے اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے لیکن خارج نہ ہو، یا انسان کو شک ہو کہ منی خارج ہوئی ہے یا نہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہہ رہے ہیں جو شخص غسل نہ کر سکتا ہو لیکن تیمم کر سکتا ہو، وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی سے جمع کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے تیمم کرنا ہے، 2 سیکنڈ میں تیمم ہو جاتا ہے، غسل تو وہ کر سکتا نہیں تھا، اس لیے وہ کر سکتا ہے جمع۔ بھی کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص اپنے لباس میں منی دیکھے اور جانتا ہو کہ اس کی اپنی منی ہے، اس نے اب اس منی کے لیے غسل نہ کیا ہو تو ضروری ہے کہ غسل کرے، اور جن نمازوں کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس نے منی خارج ہونے سے بعد پڑھی تھی ان کی قضا کرے، ٹھیک ہے، اور لیکن ان نمازوں کی قضا ضروری نہیں جن کے بارے میں احتمال ہو کہ اس نے منی خارج ہونے سے پہلے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے اس کی منی خارج ہوئی ہے لیکن اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ پہلے خارج ہوئی ہے یا بعد میں،